غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بھائی اس بچے کو ذرا ادھر بیٹھو پیچھے. میرے دوستو بزرگوں، یہ جتنے سارے ساتھی کھڑے ہیں بڑی مہربانی بیٹھ جائیں اور بیچ میں جو فاصلہ ہے ذرا قریب آ جاؤ. شاید اللہ کو یہ ہلنا پسند آ جائے کہ تم تھوڑی دیر میرے لیے ہلے تھے. بالکل قریب آ جائیں. حدیث میں آتا ہے جو حلقے کے بیچ میں ہوں گے اللہ اس کو جنت کے بیچ میں جگہ دیں گے، اور جو حلقے سے حیا کریں گے اللہ اس سے حیا کرتے ہیں، اور جو حلقے سے اعراض کریں گے اللہ اس سے اعراض کرتے ہیں. شب جمعہ رسم نہ بن جائے، اس لیے بہت اس کا خیال، ایک آدمی بیچ میں فاصلہ نہ رہے. بڑی مہربانی، ماشاءاللہ. قریب آ جائیں، ادھر بھی ادھر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. کتنے بھی ساتھی کہیں کے بھی ہوں، ذمہ دار پرانے نئے علماء سب قریب آ جائیں. یہ منظر کو اللہ دیکھتے ہیں کہ ان میں استغنا کی کیفیت ہے یا طلب کی ہے. اگر طلب کی کیفیت ہوئی تو اللہ پورے مجمع کو نواز دیں گے. ہاں بڑی مہربانی، آپ ماشاءاللہ قریب آ جائیں. دیکھو بیچ میں میرے نظر میں پتہ نہیں کمزوری ہے، فاصلہ نظر آ رہا ہے بیچ میں. یہ پیچھے، جی ہاں تشریف لائیں. یہ تھوڑے دن تک یہ رہے گا. دعا کرو کہ بڑے بزرگ آ جائیں جس سے ٹھہراؤ ہو جائے. مدنی مسجد میں پہلے بیان میں ایسے ہی ہوا تھا. روحانیت کی سخت ضرورت ہے. قریب آ جائیں ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. وہیں بیٹھ جائیں، یہاں کھڑے ہیں ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. یہ حضرات کیوں کھڑے ہیں سامنے سمجھ میں نہیں آیا. کھڑے ہیں نا، میری نظر میں کمزوری. بھائی آواز اگر آپ کو پہنچ رہی تو بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. یہ بیچ میں جگہ پھر خالی ہے. یہ جتنے پہلے اس صف میں بیٹھے ہیں ذرا قریب آ جائیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیں، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، تشریف لائیں. آج میرا خیال ہے عشاء تک یہی ترغیب دیتے رہو. اگر یہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. آ جائیں بھائی، آ جائیں ماشاءاللہ. یہ جتنے بیٹھے ہیں اس طرف بالکل قریب آ جائیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیں. یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں حضرت مہربانی کر کے ٹیک چھوڑ دیں. یہ ٹیک لگانے کے معنی ہی ہے اے اللہ میں تیری بات سے بے نیاز ہوں. حضرت مفتی ولی حسن صاحب بہت غصے ہوتے تھے، حدیث کے ذوق میں ٹیک لگا لے، اللہ کو دکھاؤ کہ میں طالب ہوں. بلکہ حضرت جبریل آسمان سے اترے، دو زانگوں کے بیٹھے، سب دو زانگوں کے بیٹھیں گے. ایسا کوئی نہ بیٹھے جو استنجا میں بیٹھتے جیسے. آ جائیں ماشاءاللہ. یہ ہمیشہ ایسے ہی کرنا ہے بھائی. یہ اس طرف جو ہے نا پتہ نہیں کیا بات ہے. آپ لوگوں کو امام صاحب خود جانا ہوگا. ہاں ہم تو گشت کراتے تھے حفائر میں، سب کو جوڑتے تھے پھر کرتے تھے بات. ان کو جوڑ کے لائیے. بولو بھائی آپ نے مقتدی تھے، مان کے چلے، ابھی کیا مسئلہ ہے. کوئی بھی پیچھے نہ رہے. یہ نظر دیکھو، کھڑے ہو کے دیکھنا کہ مجھے غلط تو نظر نہیں آ رہا. لوگ پیچھے ہیں، قریب آ جائیں بھائی، تشریف لائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر بھی پیچھے کون ہے ماشاءاللہ. یہاں سب سے، یہاں کیا مسئلہ. بس اگر شب جمعہ میں ایسا بیٹھنا ہمارا ہو جائے جیسے صحابہ بیٹھتے تھے تو اب سمجھو ہدایت اترے گی، ورنہ کوئی جماعت نہیں نکلے گی. یہ تقریروں کے لیے جمع نہیں ہوئے ہم. آپ کے یہاں پہنچتے پہنچتے آدمی کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اتنی مسئلہ مجاہدہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو قریب آ جائیے، شاباش. یہ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ خیریت ہے؟ ہاں اسپیکر کا مسئلہ ہے. ارے دوستو یہ اسپیکر ہی کو بند کر دو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکی مسجد میں جب بیان کرتے تھے کھڑے ہو کر کرتے تھے،
اور بغیر اسپیکر کرتے شب جمعہ ایک ایسا بھی دور گزرا. اسپیکر سے کرنے سے یہاں سے نکلتی ہے اور یہاں تک پہنچتی ہے, اور بغیر اسپیکر کے اندر سے نکلتی ہے اور سننا بھی اندر سے ہوتا. تو یہاں سے نکلے اور یہاں پہنچے, اس سے ایمان نہیں بڑھتا. یہ بولنا دل کی تصدیق سے ہو, سننا دل کی تب اندر ایمان اترتا ہے. مولانا یوسف صاحب کہتے ہیں مجمع کی نیت کر لی, اپنی نیت نہ کی, لوگوں میں ایمان آئے گا, اپنے اندر نفاق آئے گا. یہ سننے سنان. ابھی میں رائیونڈ سے بھی آیا ہوں, بہت ڈر کے آیا, بیمار ہو گیا. مولانا عبدالرحمان صاحب بہت زور لگا رہے ہیں کہ تمہاری جماعت 2 دن ٹھہری, 100% نمازی ہو گئے کہ نہیں ہوئے, تم نے کھانا کیسے کھایا ہے, سوئے کیسے. ایک تو یہ ڈرا رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جائیں گے. دوسرا ڈر یہ لگ رہا ہے جن کے بیانات طے ہوتے ہیں, صاف کہہ رہے ہیں مشورہ تو تمہارا ہو گیا, الاخلاص سے کرنا ورنہ اوندھے منہ جہنم میں جاؤ گے. یہ بیان کرنے کا شوق تو ہے, لیکن دوستو لوگوں کو نفع ہو رہا, ہم کہیں جہنم میں نہ جائیں. ڈر گیا میں, یہ بھی سن کر آیا تازہ. اور آج اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں, رائیونڈ کا اجتماع شروع ہے, تو سب دعا کرے اللہ اس کو کامیاب فرمائے. نقد جماعتیں نکلے, سال کی, اندرون ملک سال کی, 7 ماہ کی, 3 چلے کی. اور ایک بات آج بیان سے پہلے طے کریں, شب جمعہ میں, ہر شب جمعہ میں نقد جماعت دیں گے. ہاتھ کھڑا کریں کون کوشش کرے گا اپنی مسجد میں, ہر گش میں نقد جماعت نکلے. اور میرے دوستو یہاں سے ہر شب جمعہ سے نقد جماعت نکلے, 3 چلے کی, ملکوں کی. ابھی میں حیران ہوں, رائیونڈ میں سن کر آیا 600 سے زیادہ جماعتیں ایک سال اندرون ملک میں چل رہی. ایک ایسی اللہ نے فضا قائم کر دی, دل ایسا کہتا ہے اب باطل کی جڑوں کو اللہ اکھاڑ دیں گے. ایک جماعت لاہور سے نکلی, سب کے جذبے, خواص, عوام, سب کے دل میں آ رہا, پیدل جماعت نکلی. کمال نہیں؟ یہاں سے کتنی جماعتیں گئی. ابھی اجتماع سے بھی پیدل جماعتیں نکلی اندرون ملک کی, بیرون ملک کی, الحمدللہ. تو بیان سے پہلے بتاؤ کون تیار ہے نقد نکلنے کے لیے؟ ایک بھی آدمی تیار نہیں. خیریت ہے؟ کون تیار ہے اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے؟ بہت سوچ کے بول رہے بھائی. بولیں گے بھائی پہلے بیان کرو, ترغیب دو, پھر تشکیل کرو. پہلے کھیتی کرو, کھیتی ہو جائے تو پھر کاٹو, کاٹ کے پھر مارکیٹ تک پہنچو. کھیتی نے کی, کاٹنے کی فکر کر رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے بیان میں جذبہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ پھر اس کے بیان میں اگر تشکیل ہو گئی تو جذبے کی حفاظت ہوگی, ورنہ ڈٹائی پن پیدا ہوگا. زور سے زوردار بیان ہو, اگر تشکیل نہ ہوئی تو فرمایا اس سے ڈٹائی پن پیدا ہوگا. مولانا الیاس صاحب کا جملہ. پھر باطل والے ان کے جذبات کو استعمال کریں گے. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. اتنے مجاہدے سے یہاں جمع ہوتے ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے. اب یہ طے کر لو اس شب جمعہ سے کہ اللہ ہر شب جمعہ میں نقد جماعت دیں گے بھائی. کوشش کرنا, اللہ سے مانگیے, کوشش کریے, اللہ دے دے گا. اپنی مسجد سے ہو جائے, بیرونی گز سے ہو جائے, سیروزے سے ہو جائے, بس. ہاں ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. دیکھو کیسے یہ صحابہ کرام کے بیٹھنے کا طریقہ ہے. چادر ڈالو تو ایک کافی ہو, کوئی پیچھے نہ رہے, خدا کرے. کیونکہ پیچھے رہنے کے معنی یہ ہیں حلقے سے یہ حیا کر رہے ہیں, اللہ عزل حیا کرتے ہیں. مجھے یاد ہے مولوی وجیہ اللہ رحمت اللہ, وہ بھی انتقال کر کے مولانا سعید خان صاحب سے کہا کہ سارے مجمع کو حضرت میں نے دیکھا خواب میں کہ پورا فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے, جو باہر ہے وہ خارج ہو گئے اس سے. مولانا حیران ہو گئے کہ کیا کہا اس نے, بازار میں جو پھر رہے. اب آئندہ میرے دوستو ترغیب تو دیتے ہیں, لیکن بغیر ترغیب کے ہم آگے آ جائیں, اپنے بستروں کو چھوڑ دیں. جی ہاں, یہ اجتماع میں جو ہمارا رواج ہے نا, جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے میں چاہے کوئی بیان کر رہا ہو, بڑا نقصان ہے, بڑا نقصان ہے. ایسے اجتماع نہ ہو تو اچھا ہے, اگر ہو تو پھر آداب کے ساتھ ہو.
بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں قربانیاں دیے ہوئے, ان کے بیان کو بھی میں سے سنیں گے یار کیا تبدیلی آئی. جو بیان ہم نے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب ہو کے سن لیا وہ تو یاد ہے یا سمجھ میں آیا, لیکن جو دور ہو کے سنا پتہ ہی نہیں چلا کیا کہا. شیطان کا حملہ ہوتا. تو انشاءاللہ کون قریب قریب ہو کے بیٹھیں گے ماشاءاللہ. بھائی یہ بات ہے بس. محترم بھائیو دوستو بزرگو, دیکھو میں بیان شروع کر رہا ہوں 6:24 پر, سمجھے بھائی. اب 1 گھنٹہ ادھر سے شروع ہوگا نا کہ نہیں؟ ہاں تبلیغ عجیب ہو گئی. محترم بھائیو دوستو بزرگو, اللہ اللہ, آپ کے بیٹھنے سے ایمان بڑھ گیا. ہاں یہ بیٹھنا جو ہے ایمان تازہ کرتا ہے. فرشتے چاروں طرف سے گھیرے میں زمین سے لے کے آسمان تک تانتے لا کے کھڑے ہو گئے. اللہ سب کے لیے حدیث میں آتا ہے وجبت محبتی للمتجالسین فیہا, یہ میری محبت کے لیے جمع ہے, یہ میرے لیے جمع ہے, میری محبت ان کے لیے واجب ہے. اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ, آخر میں اعلان ہوگا تم کھڑے ہو جاؤ, تمہاری مغفرت ہو گئی, اب تمہارے گناہ کی جگہ پر نیکی لکھی جائے گی. جو میری ذات کے لیے بیٹھے ہیں میری محبت واجب ہے. ملے عالم میں تذکرہ اللہ کرتے ہیں, فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں. کتنے لوگ اپنے کاموں کو اور اپنے پتہ نہیں کن کن چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہیں. خدا کی اس کی بڑی قیمت ہے. اور ایک یاد رکھنا, شب جمعہ کا اصل بیان اثر میں ہے, مغرب کا نہیں ہے. جو ہم نے دیکھا وہاں مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اثر میں ہوتا تھا, پھر کوئی کسی بزرگ کا 2 آدمی کو ہوتا. یہ میں نے بھائی امین صاحب کے زمانے میں درخواست کی تھی, تو بھائی امین صاحب نے کہا ہاں دہلی والے اثر سے پہلے پہنچ جاتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا, اللہ کی شان, اس وقت مشورہ ہو کس کا ہو, تو میں نے کہا جی کوئی اہم آدمی کا اثر میں طے کر دیں تو لوگ اہتمام کریں گے, تو اہم آدمی کے اوپر چلتا کام. تو بھائی عبدالستار کتھوریا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان طے ہوا اثر کا. ہم تو گزارا کرتے ہیں نا کسی کی بھی کرا لو نا, اثر کا بیان اصل ہے, اصل میں پہنچنا ہے. اللہ توفیق دے. کون کون کوشش کرے گا پورا شب جمعہ اثر سے لے کے میرے دوستو اشراق تک ہوتا. اللہ ہم کو توفیق دے. نیت کر لیں, کوشش کریں, جماعتیں بنا کے لائیں ماشاءاللہ. محترم بھائیو دوستو بزرگو, اللہ جل جلالہ عم نوالہ خود دائی ہے. واللہ یدعو الى دار السلام واللہ یدعو الى الجنت والمغفرت باذنہ. ابھی ہم مولانا احمد لاٹ صاحب سے سن کر آئے, دائی اول اللہ ہے, اور اللہ نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنایا. مخلوق میں سب سے پہلے دائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور امت کے اندر سب سے پہلے دائی ابو بکر صدیق ہے, اول خطیب الاسلام. عورتوں میں سب سے پہلے دعوت دینے والی حضرت خدیجہ ہے. ایمان بھی پہلے لائی, دعوت بھی پہلے دی. اللہ دائی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ. اور پورا قرآن دعوت ہے. بہت غور سے سننا, باتیں کون کر رہا ہے, پورا قرآن دعوت. قرآن میں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. جب مولانا عبید اللہ صاحب سے میں نے یہ جملہ سنا, پورا قرآن دعوت, ایک دم حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا, 1-2 آیتیں تبلیغ کے تھی, کنتم خیر امت قل ہذہ سبیلی, یہ پورا قرآن کو دعوت کہہ رہے, وہ کہہ کے گزر گئے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت, آپ میرے پاس ادھر آئیے, ادھر آئیے, یہ ہمارے دوست ہیں. انجن صحیح ہو جائے پوری دنیا صحیح ہو جائے, ٹھیک ہے.
ماشاءاللہ مولانا عبید اللہ صاحب نے جب یہ کہا مولانا کہ پورا قرآن دعوت ہے تو میں حیران ہو گیا. اب تلاش کرنا پڑا, سری آیتیں ہیں. فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اللہ نے وحی کو اتارا ہے انذار کے لیے, دعوت کے لیے اتارا, رحمت کے لیے اتارا, شفا کے لیے اتارا, ہدایت کے لیے اتارا. پورا قرآن دعوت. کبھی قرآن کھولا اس نیت سے کہ اس میں دعوت ہے؟ مولانا آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, قل اللہ پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ یہ دعوت ہے؟ سچ بولنا پوری زندگی میں بتاؤ. صحیح ہے, آپ کو کبھی کسی نے ہلایا نہیں. یہ میں نے قریب اکرامن نہیں بلایا, یہ ووٹ ڈالنے کے لیے, امانت پہنچانے کے لیے بلایا. ماشاءاللہ احبکم فی اللہ. پورا قرآن دعوت. اب قل اللہ حضور کی دعوت ہے. اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعوت دیجئے. اللہ خود سکھا رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا طریقہ. فرمایا فانذر, کیسے ڈراؤ؟ فرمایا وانذرہم یوم الآزفہ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین. اللہ سکھا رہے ہیں یوں دعوت دیجئے. ہمیں وہ طریقہ پسند ہی نہیں, اپنے فلسفہ بیان کرتے رہتے. قصے کہانیوں کا وقت نہیں. انبیاء کے قصے سنائیے, صحابہ کے قصے سنائیے, جس سے ایمان بڑھے گا. مولانا نذر الرحمان صاحب فرماتے ہیں انبیاء کے قصوں سے اللہ اپنی قدرت کو سمجھاتے ہیں, پھر دل میں ہدایت کا نور آتا ہے. اور مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں انبیاء کے قصوں سے اللہ اپنی سنت کو سمجھاتے ہیں. ہم قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے جب تک وقت مقرر نہ آ جائے. یہ میں قواعد عرض کر رہا ہوں. میرے دوستو بزرگوں, اللہ آپ سے راضی ہو, ہم سب سے راضی ہو. تم کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولو مولوی صاحب آپ کو سمجھ میں آیا؟ مجھے تو آیا نہیں. ماشاءاللہ اس کی برکت سے رحمت اتر رہی. معصوم ہے نا. پورا قرآن دعوت. حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ دعوت کی تعریف فرماتے ہیں. دو جگہ پہ فرمایا. دعوت کیا ہے؟ بلانا. اللہ اپنا تعارف کر کے اپنی طرف بلاتے ہیں. مولانا تعارف میں 4 چیزیں بیان کرتے ہیں. صفات کو بیان کر کے, نعمتوں کو بیان کر کے, اپنی سنت کو, ضابطہ الہی کو بیان کر کے, اپنے نظام کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں اور اپنے احکامات کی طرف بلاتے ہیں. عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرت, قضاء, عدل, یہ پورا قرآن ہے. یہ دعوت کی تعریف. آسان قواعد عرض کر رہا ہوں. تمام وہ آیتیں جو بغیر قل کے اللہ نے بیان کی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ خود دعوت دے, میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. حضرت عمر نے یہ پورا کانپنے لگے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. روایتوں میں دیکھو اب مولانا محمد میاں صاحب نے سیرت مبارکہ میں لکھا, کانپنے لگے اللہ کا جب نام آیا, چیخ اٹھے. اور عجیب بات یہ, قرآن سنتے ہی یا پڑھتے ہی, علماء فرماتے پڑھے ہوئے تھے, وہی کو اللہ نے اتارا ہے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے. انہوں نے آیتیں پڑھی, کفر باہر آ گیا, ایمان کا نور اندر چلا گیا. آج ہم اتنا قرآن سنتے ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا. کوئی عجیب قسم کی ہم نے پتہ نہیں کیا مصیبت. مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے. مولانا الیاس سب سے پہلے ایک دارا میں گئے دعوت دینے کے لیے, جہاں عورتیں, بدکار عورتیں ہوتی ہیں. حضرت جب تشریف لے گئے, لوگوں نے کہا حضرت نہ جائیے, خاندان آپ کا بدنام ہوگا. کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں, مجھے اللہ کو جواب دینا. تشریف لے گئے فقیر کی شکل میں, اوپر سے انہوں نے پیسے پھینکے. کہ مجھے کچھ سنانا ہے. کہ بڑے میاں آئیے, شغل رہے گا. حضرت اوپر گئے, جب کمرے میں گھسے نظر نیچی کی, کمرہ بند کیا, اور ان کی حالت عجیب تھی. اس پر حضرت نے قرآن پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا
یہ پڑھنا تھا کہ حضرت خاموش ہو جائیں، ہمارا دل پھٹ رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ توبہ کرو، کہ ہم نے توبہ کی۔ مولانا اسلم صاحب فرماتے ہیں وہی ان کا نکاح پڑھایا، ایک دوسرے کا نکاح پڑھایا جن کو مناسبت تھی، اس کے بعد حضرت نے ترغیب دی، سیدھے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے وہ۔ مولانا اسلم صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، زانیہ عورتوں نے زنا کے کمرے میں قرآن سنا، ان کا دل ہل گیا۔ آج ہم بیت اللہ میں سنتے ہیں اور میرے دوستوں مسجدوں میں سنتے ہیں، ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ دل کے سخت علاج کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوئی بولنے والا نہیں کہ ہمیں بھی علاج کی ضرورت ہے۔ وہی اتنی مولانا طاقتور چیز ہے، روح اس کو اس لیے کہا، وہی کو کہا لیحیی بالقلوب، دل زندہ ہو جائے۔ اللہ آپ حضرات سے راضی ہو، غور سے سنو۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں، آیت مولانا تمام آیتیں جو قرآن میں ہیں بغیر قل کے۔ حافظ صاحب یہ طریقہ دعوت کا سیکھ لو یار، بڑی مہربانی ہوگی۔ لوگوں کے بیانات تو ہم کو پسند ہیں، اللہ کے بیانات کیوں پسند نہیں؟ اللہ خود بیان کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ تمام وہ آیتیں جو بغیر قل کے ہیں، جس میں اللہ کی صفات کا بیان، نعمتوں کا بیان، سنت کا بیان، نظام کا بیان، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ اللہ دعوت دے رہے۔ ایک زمانے میں حاجی صاحب پر ایک عجیب قسم کا غلبہ ہوا، بار بار کہے تم دعوت نہیں دیتے ہو، تم دعوت کو سمجھاتے ہو، یہ کہا تم یہ کیوں نہیں کہتے وہ اللہ وہ اللہ، کیا بات کہہ رہے؟ اب پتہ لگا وہ تو یہ کہہ رہے۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو بیان کریں، اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کریں، یہ دعوت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں نہیں مولانا، جزاک اللہ خیر۔ اگر مولانا سعید خان صاحب یہ نہ بیان کرتے ہمیں پتہ نہیں چلتا دعوت کی تعریف ایسے کی۔ اب جب ایک دن حرم میں تھے ہم اور مغرب کے وقت میں بادل آ گئے، عجیب کیفیت ہو گئی۔ امام صاحب بندر بلیلہ قرآن پڑھنے لگا نماز مغرب میں، اور ایسے قرآن پڑھا جیسے قرآن اتر رہا ہو، بارش بھی اتر رہی اور آیتیں بھی پڑھ۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ عجیب کیفیت ہو گئی۔ پوری کائنات مولانا ترجمہ قرآن کا عملاً، پوری کائنات تفسیر عملاً قرآن کی۔ معافی چاہتا ہوں، قرآن کو اللہ نے اتارا تھا کہ اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے پوری کائنات بنائی تاکہ یقین آ جائے پیدا کرنے والے اکیلے اللہ ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب دیکھو دن آیا رات آیا ہمارا ایمان نہیں بڑھا۔ ابھی مغرب میں کیا ایمان بڑھا؟ بیان میں تو بڑھ رہے ہیں، ارے بھائی مغرب آتے ہی ایمان بڑھنا چاہیے تھا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اتنا زور لگا رہے ہیں اللہ اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ معافی چاہتا ہوں، بارو پھر رہے ہیں نا، بارو لاہور، اسے بارو چل رہے ہیں۔ یہ بولتے نہیں بولتے؟ میں سوچتا ہوں یہ کیا بول رہے ہیں، بارو لاہور۔ ایک دن میں کسی رکشے میں بیٹھ گیا لاہور میں، تو کہا تسی لنگو ساڑی خیر ہے۔ میں نے کہا اللہ رکشے والوں کا یہ حال ہے، اتنا بڑا اچھے اخلاق کہ تو آگے جا بھائی میری خیر ہے۔ بتاؤ کیسے لوگ ہوں گے۔ عبرت کی نگاہ سے چلا کریں۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں سنت کو بیان کر رہے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کیا معنی ہے؟ 1 روپے انعام دوں گا، صحیح بتائیں بولو۔ 1 روپے پاکستان سے کیا ہوتا؟ 10 روپے بچے بھی نہیں لیتے، تو 1 لاکھ سے بھی نہیں ہوتا اگر اللہ نے چاہے تو۔ ہاں بولو، بتانا پڑے گا، بیان رک جائے گا۔ مولانا سعید خان صاحب ہم سے سوال کرتے تھے،
سوال کرتے تھے ایسے. میں حیران تھا, حضرت سوال کر, جو چیز حضرت نے سوال کیا وہ یاد رہ گیا. حضرت کی عادت تھی, اور ہمارا چہرہ نہیں بدلتا, اگر بدل جائے نا پھر مسئلہ بن جاتا تھا. فرمایا لوگ ترجمہ, ان کو معلوم تھا کس ملک میں کیا کیا ذہن ہے آیتوں کے متعلق. عجیب عادت تھی ان کی. ہاں, سوال ہی کر دیا اس آیت کی کیا معنی ہے. ایک بیٹھنے والے نے کہا خدا اس قوم کے حال کو نہیں بدلتے جو اپنے آپ کو نہ بدلتے. اس سے میں آگے مولانا سعید خان سے شاعرانہ ترجمہ کرتے ہو کہ لاؤ قرآن. اس دن جلال دیکھا میں نے حضرت کا. حضرت جلال میں بہت آتے تھے موقع پر, حضور بھی آتے تھے. ہاں میں ہاں ملانے کا نام اخلاق تھوڑی. آیت لائے قرآن کی, مولانا غور سے سننا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. دوسری آیت میں ذالک بان اللہ, اللہ دعوت دے رہے ہیں, اپنی سنت کو سمجھا رہے ہیں. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی قوم کو نعمتیں دیتے ہیں, اس سے چھینتے نہیں جب تک کہ اپنے آپ کو بدل نہ دے. یہ معنی نہیں ہے جو بدلنا نہ چاہے خدا نہیں بدلیں گے. مولانا سعید خان صاحب فرماتے اللہ ان کی قبر نور سے بھرے. 10 صحابہ صحابیات جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اسلام نہیں چاہیے, حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید, ابو سفیان, ہند بنت عتبہ, انہوں نے قسمیں کھائی تھی, خدا نے ان کو ہدایت دے دی. لیکن پھر سوال آیا, آپ کہتے ہو ہدایت تو طلب پہ ملتی ہے, ان میں تو طلب نہیں تھی, ہدایت کیسے ملی؟ کبھی آپ لوگ وقت نکالا کرو حضرت مذاکرہ سننے کے لیے. میرا تو ایسا دل کھولتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں. ہم کیا کر سکتے ہیں, بول بھی نہیں سکتے پہلے کی طرح. یہ دیکھو آیت بڑی نازک, یہ مولانا یوسف صاحب سے اللہ نے حل کروایا, کتابوں میں نہیں ملے گا. فرمانے لگے حضرت عمر میں طلب نہیں تھی, ہدایت کیسے ملی؟ سوال آ گیا. مولانا یوسف صاحب فرماتے اللہ ان کی قبر نور سے بھرے. میری درخواست ہے جن حضرات کا بیان ہوا کرے خدا کے بندے پابندوں کا بیان کرے. غور کرنا. فرمایا خدا سبحان اللہ, فرمایا ابھی اس مرتبہ مولانا ابراہیم صاحب نے بیان میں فرما دی, عربوں کے بیان, یہ بات کیونکہ میں ذرا سنتا رہتا ہوں کہ ان کی سب باتیں حضرت سے ملتی ہیں. غور سے سننا. فرمایا جب دائی کی قربانی اس سطح پر ہو جائے جس سطح پر اللہ چاہتے ہیں تو مقابلے میں آنے والے کو یا ختم کریں گے یا طلب پیدا کر کے ہدایت دے دیں گے. حضرت عمر کی بہن نے جب مارا ان کو ورم آ گئی, بے چینی ہو گئی, اور وہ کہنے لگی آپ ہمیں اس لیے مارتے کہ ہم کلمہ چھوڑیں, جانتے ہیں کلمہ نہیں چھوڑیں گے. یہ جملہ حضرت عمر کے دل کو ہلا دیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. قرآن کو ہاتھ لگانے لگے. مولانا نذیر رحمان صاحب فرماتے تختے پہ لکھا ہوا تھا, میں کاغذ کہتا تھا یا جل, انہوں نے کہا نہیں تختے پہ لکھا ہوا. ہاتھ لگانے لگا, نہ ہاتھ لگائیے آپ ناپاک ہو. بہن تھی حضرت عمر کی. اللہم صلی علی سیدنا, پاک ہوئے اور قرآن پڑھے ہوئے. علماء فرماتے پڑھے ہوئے تھے اس لیے پڑھا. یا سنا اس آیت پر آئے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. کفر باہر آ گیا, ایمان کا نور اندر چلا گیا, مسلمان ہو گئے. سیدھے حضور کے پاس گئے. حضور نے ایسے کندھا ہلایا زور سے, اسلم ابن الخطاب, کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. حضور بھی مسکرائے, صحابہ بھی حیران کہ عمر کیا کہہ رہا ہے. سب نے کہا اللہ اکبر, تم بھی کہو. مکی گلیوں میں آواز گونج گئی, کمر ٹوٹ گئی مشرکین مکہ کی. حضرت عمر کا اسلام. مجھے مولانا میں بھول نہ جاؤں ایک بات اہم عرض کرنی ہے. یا اللہ معاف کر دے, درود شریف پڑھو بھائی. مولانا ہدایت کے اترنے کا نظام کیا ہے؟ ایک ہمارے دوست نے ہدایت پہ کتاب لکھی, میں نے ان سے کہا یہ لکھا آپ نے, ہدایت کے اترنے کا نظام کیا؟ ابوبکر صدیق کو جب مارا ہے رضی اللہ عنہ کو, چہرہ ورم ہو گیا, وہ سمجھ گئے اب ہدایت اترے گی. بھائی امین صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, دعوت و دعا کے ذیل میں جو قربانی دی جائے گی اس پر ہدایت کا فیصلہ ہوتا. تو بڑے سمجھدار تھے, والدہ کو لے کے حضور کے پاس چلے گئے.
یا رسول اللہ میری ماں ہے، ان کے لیے دعا بھی کر دیجیے اور دعوت بھی دیجیے. حضور نے دعا کر کے دعوت دی، وہی مسلمان ہو، سارا ورم ہلکا ہو گیا. یہ نظام حضرت صحابہ جانتے تھے. مولانا آپ سے کہہ رہا ہوں اس علم کی ضرورت ہے تبلیغ میں. ادھر ادھر کہاں دیکھ رہا بھائی؟ خیریت ہے؟ کدھر دیکھ رہا؟ کتنی اہم بات ہے، کیا کرے یار. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آدھا بیان صرف یہ کر، ہم کہتے تھے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا اس کی آنکھیں ادھر کیوں گئی. فرمایا آخرت کا نقصان ہو گیا، ایسے کہتے تھے بڑے زور سے، بہت زور سے کہتے. اللہ کو جواب دینا ہے. یہ تشکیل میں کہتے تھے، ایسے بولتے تھے دل کانپتا تھا. اتنے استحزار کے ساتھ رائے دیتے ہوئے ہمیں خیال ہو اس رائے پر خدا مجھے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا. ایسے لوگوں کو رائے دینے کا حق ہے جس کے سامنے آخرت ہو، اللہ سے ڈر کے رائے دے. کیونکہ منافقین کے رائے میں نفاق کا اثر تھا اور ہماری رائے میں مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے ہیں گناہوں کے اثرات ہیں. بہت غور سے سنیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ماں کو دعوت دی. میں ذرا یہ بات مجھے بڑی عرض کرنا ہے، ذرا ذہن سے نکل جائے. ابو ہریرہ نے ماں کو دعوت دی، ماں نے گالی بکی حضور کو اور ان کو برداشت نہیں ہوا، روتے ہوئے آئے یا رسول اللہ میری ماں گالی. فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. بھئی یہ دعا کرنا تھا. فخرجت مستبشرا بدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جا کر جب وہ نہا رہی تھی اور اندر سے آواز کی مکان کیا ابا ہریرہ، میری والدہ کی غسل کرنے کی جو پانی ٹپک رہا تھا، سمیت حصص الماء، اس پانی کی ٹپکنے کی آواز میں سن رہا تھا. جب نہا کے نکلی، نکلتے ہی کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. ایک دم روتے ہوئے، پہلے غم میں روئے، اب خوشی میں روتے ہوئے حضور کے پاس گئے. میری والدہ مسلمان ہو گئی. حضور نے دیکھا اس کی حالت عجیب ہے، فرمایا خیرن خیرن. وہ بھی سمجھدار تھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے، پوری امت ہم سے محبت کرے. حضور نے دعا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی صاحب اللہم صلی علیہ وسلم. یہ نظام ہے ہدایت کے اترنے کا. حضرت مولانا سے کسی نے کہا حضرت میرے گھر والے نہیں سنتے، بیوی کو بتایا، فرمایا قربانی کو بڑھاؤ اور رو کے مانگو، اللہ گھر کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. جن لوگوں نے اس کو کیا اپنے آنکھوں سے دیکھا زندگی بدلتے. یہ قصے کہانی نہیں ہے حضرت. مولانا سعید خان صاحب ایک دن فرمانے لگے نعمان ابن مقرن نے کہا میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہوں گا تم حملہ کرنا. کہا امیر صاحب انہوں نے شروع کر دیا ہے. کہا نہیں میں اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھتا ہوں. جب 3 مرتبہ کہا اور اس کے بعد حملہ ہوا، چند منٹ کے اندر غالب ہو گئے. تو مولانا سعید خان صاحب یہاں بولے ہمیں اس علم کی ضرورت ہے تبلیغ میں. ہم اس سے ناواقف ہیں. لوگ ناواقف کہتے ہیں، ہم خود ناواقف ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، یہ خدا کی نسبت پہ جمع ہوئے ہیں. اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. یہ میری نسبت، ان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے میری رضا کے، سوائے میری جنت کے، سوائے میری رحمت کے. کس لیے جمع ہوئے بھائی؟ کہاں؟ اللہ قبول فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ دائی ہیں، اللہ کی دعوت دینے کا طریقہ قرآن میں نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. نعمتوں کو بیان کر. پھر لفظ آیت قرآن میں آیا. آیت کی کیا معنی بھائی؟ یہاں طالب علم نہیں ہے کیا؟ کون ہے؟ عجیب طرح بیٹھے ہو یار دوست. دوزانوں کو بیٹھ. دوزانوں سمجھتے ہیں نماز میں کیسے بیٹھتے؟ اس نے کیا بولا؟ نشانی. طالب علم ہو کون سے درجے میں ہیں؟ رابعہ. چلو ابھی یتلو علیہم آیات کی کیا معنی؟ نشانی ہے، ایسی مار دیا. قطبی میں ماہر ہیں، سلم میں ماہر ہیں، قرآن کا پتہ نہیں. کیا عجیب بات ہے.
میرے کو ابھی طالب علم دارالعلوم میں گیا تھا تو کہنے لگا مولانا ہم تکرار کرتے نا تو قطبی کا اور اس کا تو بہت اہتمام سے کیا اور ترجمہ قرآن کا ترجمے کا وقت نہیں دے تکرار میں. بڑا مجھے غصہ آیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ سب سے اہم طبقہ امت کا یہ ہے. عرب ہے یا علماء ہے. میواتیوں کی تو حفاظت ہو گئی. مولانا الیاس فرمایا تم نااہل ہو کام کرتے رہو خدا اہلوں کھڑا کرے گا تمہیں اجر مل جائے گا. ساری زندگی عجب سے بچا لیا ہوں. ہمیشہ کہتے رہے مجھ کو تو کچھ نہیں آتا. کیسے مزے لوگ سیدھے سادھے. کتنا بڑا کام ہو گیا. سنو دوست میں یہاں اس کے لیے نہیں آیا میں لیکن یہ عرض کرنا ہے کس سے ایمان بڑھے گا. آیت کے معنی معجزے کے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا نبی کے ہاتھ پر لیکن بجائے اللہ کی قدرت کو ماننے کے نبی کو جادوگر کہہ دیا. سمجھ گئے. فقالو ساحر آوے یا مراد آیت سے مراد معجزہ. مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے یتلو علیم آیاتک اس سے مراد دعوت ہے. حضور قرآن پڑھ کے دعوت دیا کرتے تھے. میں اس شب جمعہ میں صرف اس جملے کو کہنے آیا ہوں. یہ امانت پہنچانی ہے. حضور قرآن پڑھ کے دعوت دیا کرتے تھے. دیکھ لو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت. دوسری روایت میں صدیق اکبر قرآن سن کے ایمان لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سن کے ایمان لائے. انصار مدینہ قرآن سن کے ایمان لائے. حضرت عثمان قرآن سن کے ایمان لائے. ارے بھائی سن رہے ہیں یا اونگ رہے ہیں؟ آج کل مولانا ابراہیم صاحب بھی بیان میں کہہ رہے سو تو نہیں رہے بھائی. ابھی اس مرتبہ کہا پہلے بھی کہتے تھے بیان. اللہ مولانا کی عمر برکت دے. عجیب دعوت دے رہے ہیں. ایسے لگتا ہے ہم تبلیغ سمجھے ہی نہیں قرآن سمجھے ہی نہیں دین سمجھے ہی نہیں. ابھی ایسا محسوس ہو. میں تو بیمار ہو گیا. بہت عجیب. اللہ ان کو عمر برکت دے. میں تو دعا کروں اللہ ان کو یہاں بھیجے. ایک دن کے لیے آ جاؤ میں تمہارے ادھر ہو جائیں گے. اللہ کرے گا مشورہ ہو جائے تو. غور سے سننا. قرآن پڑھ کے حضور دعوت. اس لیے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا اس کام کے اہل علماء ہیں اور عرب ہیں یہ قرآن کو جانتے ہیں. یاد رہے گا. بھائی فضل عظیم صاحب نے فرمایا تھا شیخ جبران کو کہ شیخ جتنا علم ہے اتنی ذمہ داری ہے. ایک آیت کا علم ہے ایک آیت پر عمل کرنا ہوگا اس کو پہنچانا ہوگا. 5-10 آیتوں کا علم ہے اس پر عمل اس کو پہنچانا. پورے قرآن کو آپ جانتے ہیں پورے قرآن پر عمل اس کو پہنچانا ہوگا. فلاں ذمہ دار فلاں یہ ذمہ دار ہے. اب آگے چلو. آیت کے معنی ہائے ہائے دلیل آفاقی. پوری کائنات پر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سمجھے مولوی صاحب. ابھی رات آنے پہ ایمان بڑھا کچھ بھی نہیں. کل انعام زندگی ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے اگر شام کو آپ نے دعا پڑھ لی اللہم امام سبی من نعمت او بعد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. حضرت مولانا سعید خان صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ دعا سکھائی مجھے مدینے کے راستے میں. یہ پڑھا کر انہوں نے دیکھا یہ ایسے ہی شکر وکر کرتے نہیں. واللہ عالم مجھے اندازہ یہ دعا سکھائی باقاعدہ. فقد ادا شکر النعمہ. یہ دعا کون پڑھے گا؟ ارے بھائی جو مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لے گا. ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے علم پر بہت کھولا اس کو. یہ تو عجیب بات کر دی اس مرتبہ کہ ایمان اور علم اکٹھے اترا. ایک تو یہ بات کہی. دوسرا حضور نے طلبہ میں بیان میں کہا دعوت اور علم کو جوڑا ہے حضور. بھائی جو سن کر آیا تھوڑا تھوڑا عرض کروں گا. یاد رہے گا. مولانا یہ سوال کا جواب دو. منافق فضائل سنتے تھے حضور سے سنتے تھے ان کو سستی تھی. صحابہ سنتے تھے ان کو چستی تھی. ہم سنتے ہمیں سستی کیوں ہے؟ یہ مجمع اس مسئلے کو حل کرنے آیا ہے. یقین کیسے بنے؟ نماز فرمایا کلمے کا مقصد یقینوں کی تبدیلی ہے. نماز کا مقصد حضرت فرماتے ہیں پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو.
علم کا مقصد فضائل کا علم مراد ہے، وعد و وعید کا یقین جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو سیکھ کے پوچھ کے کرنے والے بن جائیں۔ اس مرتبہ اجتماع میں پہلے بھی فرمایا تھا، اجتماع مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کا علم بھی سکھایا اور مسائل کا علم بھی سکھایا۔ یہ عجیب بات کھولا انہوں نے، اس مرتبہ خوب جم کے کھولا۔ میں تو اس طرح کر نہیں سکتا ہوں بھائی، تھوڑی بات۔ ذکر کا مقصد کیا؟ وہی بات منافق سنتے تھے، اندر سے جھٹلاتے تھے۔ صحابہ نے اتنی تصدیق کی کہ اشم رائحۃ الجنہ من دون احد، مجھے جنت کی خوشبو دنیا میں آ رہی ہے احد کے بارے۔ کانی ارا عرش الرحمن بارزا، گویا کہ میں عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ اس پر ان کو عمل کی توفیق ہوئی۔ ہم تصدیق کرتے ہیں فضائل میں، لیکن دوستو مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں اتنا کمزور ہے ایمان، اتنا کمزور ہے تصدیق کہ جنت کی آیت شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا نہیں رہا۔ سونا نہیں دوستو، سونے کا مطلب یہ ہے غیر ضروری بات ہو رہی ہے، اس کے معنی یہ ہوئے یہ روح مردہ ہے، یہ تو مذاکرہ ہے روح زندہ کرنے کے لیے۔ شاباش۔ ذکر کا مقصد جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کیا جائے۔ غور سے سننا، مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں گناہ کرتا ہوا جو تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا۔ سوال یہ ہے حضرت تسبیح پڑھنے دھیان نہیں آ رہا، نہ نماز میں نہ ذکر میں۔ فرمایا زبان سے ذکر کریں گے، معنی پر غور کریں گے، آہستہ آہستہ دل میں دھیان جمے گا۔ اگر اس بیان کے بعد لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو میں نے اللہ کی طرف نہیں بلایا، اپنی طرف بلایا، اور بیان کے بعد اللہ کی عظمت دل میں آئی اور اللہ کا دھیان بڑھا، سمجھو میں نے اللہ کی طرف بلایا، اپنی طرف نہیں بلایا۔ ذکر میں دھیان کیسے جمے؟ فرمایا زبان سے ذکر کریں، معنی پر غور کریں، آہستہ آہستہ دھیان جمے گا۔ قرآن میں کٹ کے ذکر کریں، وہ تبت لئی تبتیلا۔ تیسرا فائدہ فرق تھا تفسیر مدارک میں، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہو، اپنے رب کی عبادت میں تھکیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتماعی عمل کے بعد فوراً انفرادی عمل کر لو گے، اجتماعی عمل کا نور باقی رہے گا۔ اگر اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل نہ کیا، لایا نہیں کر دی، اجتماعی عمل کا نور ختم ہو جاتا۔ بس یہ موٹی موٹی بات۔ اکرام مسلم کا مقصد، حضرت جی نے پوچھا بھائی عبداللہ حاجی صاحب سے تم کیا کہتے ہو؟ کہ میں وہ کہتا جو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کیا کہا؟ فرمایا حقوق کی ادائیگی۔ فرمایا میں بھی کہتا ہوں حقوق کی ادائیگی مراد۔ ممبئی حضرت جاتے تھے، ایک بزرگ کیا رکتے تھے مشورے سے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بچوں نے کہا حضرت آپ سالوں ہمارے یہاں ٹھہرے، ابھی بھی ٹھہرے، میں بتاؤ اپنے والد کا جو میراث تھا تقسیم کیا؟ بولا نہیں کیا۔ فرمایا میں نہیں ٹھہروں گا، تم وارثوں کا مال مجھ پر خرچ کرو گے؟ حضرت نہیں ٹھہرے۔ سالوں لگانے کے بعد بھی ذہن میں اگر نہ آئے کہ بھائی تقسیم ہونا ضروری ہے، یہ خیال آ رہا کون کیا کہے گا، تو ہم نے جھک مارا دعوت میں، کون کیا کہے گا، اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ نہ، پہلا مسئلہ اس کو لیجئے، والد کے انتقال پر، والدہ کے انتقال پر، جس کا بھی انتقال ہو، مفتی صاحب کو بھائیوں کو لے جاؤ، مسئلہ پوچھ لو، بہنوں کے سامنے سناؤ، سب کہیں گے ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں، 2 دن میں فارغ ہو جاؤ، قیامت کے دن پکڑے نہیں جائیں گے۔ کوئی نہیں پوچھے گا تم برازیل گئے تھے یا فلاں جگہ کے ذمہ دار تھے، یہ پوچھیں گے تو نے حق ادا کیا نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حقوق کی ادائیگی کیسے ادا ہو؟ اللہ سے لینا سیکھیں گے دعاؤں کے ذریعے سے۔ غور سے سننا، مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں اعمال بغیر صفات کے، گاڑی بغیر انجن کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو۔ یہ عجیب بات کر دی، اعمال کو صفات سے کرنا، یقین، اخلاص، احسان، ہر عمل کو 6 نمبر کے ساتھ کرنا ہے، تو اللہ سے لینے کا دروازہ کھلے گا، پھر مخلوق ادا ہو۔ یہ میں نے جملہ ویسے نہیں کہہ دیا، مولانا عبید اللہ صاحب کا 4 گھنٹے کا بیان ہے، اب میں کیسے پورا کروں؟ حضرت نے کہا کوئی عمل اعمال دین میں سے اگر ان صفات میں سے اگر ایک صفت نہ ہوا، عمل کی قبولیت میں خلل آئے گا۔ طواف بغیر ایمان کے جاہلیت میں قبول نہیں، طواف بغیر
حضور کے طریقے قبول نہیں. طواف بغیر وضو قبول نہیں. طواف کا صلاح, طواف جہالت میں الٹا کر رہا ہے قبول نہیں. طواف میں غفلت میں عورتوں کو دیکھ رہا ہے. بیت اللہ عرش کے نیچے ہے, جو وہاں گناہ کرے گا اس نے عرش کے نیچے گناہ کیا. پھر ان کی دعاؤں پر ان کے ملکوں پہ عذاب آئے گا. وہاں سعید خان صاحب جیسے قوم عاد سے گناہ ہو گئی, عاد عارض ممطرنا, اللہ نے قوم عاد کو تباہ کر دیا. دھکا دیتا ہوا, تکلیف دیتا ہوا طواف کرے گا, ریاکاری سے کرے گا. طواف کرتے ہوئے دکھا رہا بھائی میں طواف میں ہوں, دیکھو مجھے, گیا کام سے. 6 نمبر, ہر عمل کو ان صفات سے کیسے کریں گے؟ یقین کیا اللہ پر, اللہ اکبر, اللہ کے حکموں کو پورا کیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رغبت سے, غور سے سننا, اللہ کے دھیان کے ساتھ, مسلمانوں کا عقیدہ کرتے ہوئے, اللہ کے رضا کے جذبے سے, نفس کے خلاف مجاہدے کے ساتھ, یہ عبادت قبول. میرے دوستو, چونکہ انسان ہیں, ہم عبادت کریں گے انسان ہونے کی حیثیت سے, اور چونکہ امتی ہیں دعوت دیں گے صفات سے, اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا, حضور کی اتباع میں ہمارا کام. یاد رہے گا آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ طالب علم ہو؟ ہاں بولو شاباش. آپ کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ بھائی چیٹنگ مت کرو, اس کو بولنے دو. یہ مجھے سننا ہے کہ شب جمعہ میں لوگ کیا بیان کرتے ہیں. دیکھو یہ بچہ کیا بولے, آپ بولو دوست, کیوں پیدا کیا؟ سب سے سوال سب سے ہے جی. ارے بھائی سیدھی بات کرو, ہم پیدا کیوں ہوئے؟ قرآن میں کیا ہے؟ کوئی بات نہیں, طالب میں تو معلوم تو ہوگا کیوں پیدا ہوئے. ہاں آپ بولے, ہاں یہ بولے, کس کے لیے؟ مولوی صاحب یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں دھوئیں دار تقریر ہو رہی, اجتماع ختم ہو گیا, یہ پتہ نہیں چلا کیوں پیدا ہوئے. کتنی عجیب بات ہے بتاؤ. ایک ڈاکٹروں کی جماعت آئی تھی ہماری مسجد میں, اس نے ہمیں حیران کر دی. آخری سال کے طالب علم, میں نے تھوڑا سا ان سے مذاکرہ کیا, وہ رونے لگے. بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہتے مولانا زندگی ضائع کر دی ہم نے, ہمیں یہی پتہ نہیں ہم کیوں پیدا ہوئے. رو رہا ہے. ارے بھائی, کہتے میں گمراہ تھا. ارے بھائی نہیں گمراہ نہ کرو, ایسی اس کی حالت ہو. تو اپنے اوپر ہمیں حیا آئی, ہمیں یہ کیفیت کیوں نہیں حاصل ہو رہی. واللہ رویا رلایا, اس کی چیخ لیں. بولے میں پہلے سے روزے لگانے آیا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنے ہم دور ہیں, اتنے ہی پتہ نہیں ہم کیوں پیدا ہوئے. وہ بولے چلے جا رہا, بولے چلے جا رہا. میرے دل پر اثر ہوا. تو بھائی اس امانت کو سن لو, میں ادھر ادھر بیان نہ کر دوں. یہ 6 نمبر بہت واضح نہیں ہے دوستو, غور سے سننا. قرآن میں یہ فرمایا, انسان و جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. ہو گیا بھائی. لیکن آپ صرف انسان نہیں ہیں حضرت, آپ کی مولانا یوسف صاحب 2 حیثیتیں ہیں, اور حیثیت کے بدلنے سے حضرت فرماتے تھے, حیثیت کے بدلنے سے ذمہ داری بدل. بھائی کون جا رہے ہیں, ان کو بٹھاؤ پیار سے. شاباش. دیکھو یہ 6 نمبر سمجھنے نہیں دے گا, وہ بڑا خطرناک ہے. اس کو معلوم ہے اگر سمجھ گیا میری کمر توڑ دے گا. انسان عبادت کے لیے, سب بولو بھائی انسان. ہو گئی. انبیاء اکرام کے لیے 3 آیت. مولانا غور فرمانا, یہ بار بار آپ کو بیان کرنا ہوگا یہاں, یہ جلدی نہیں ہوتی سمجھ میں. پہلی بات, حضرت مفتی ولی علیہ السلام فرماتے اعلیٰ درجے کے انسان تھے انبیاء, عام انسان نہیں تھے حضرت. اعلیٰ ایمان, تقوی, توکل ہے نا. انسان ہونے کی وجہ سے عبادت کے لیے قرآن میں قال انی عبد اللہ, دعوت کے لیے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ اے داعٍ وَمِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور بھائی ذرا سننا, حاجی صاحب آخری مجلس میں ڈانٹ کے گئے ہیں ہم سب کو, کہنے میں بیان کر رہے, یہ پتہ نہیں کس میں امت کو اٹھانا ہے. یہ جملہ بولا مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں چونک گیا, کیا کہہ رہے ہیں حضرت. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, معافی چاہتا ہوں. بولتے ہی نہیں, کیا مصیبت ہے, یہ قرآن ہے. یہ نہیں میرے دوستو, انبیاء دعوت دے کے عبادت پہ لائے. تھوڑا سا اگر آپ کہو تو تھوڑا تفصیل کروں. فرمایا محنت کس کے کہتے, آپ کہتے ہیں نبیوں کی محنت. محنت کہتے جس پر جان مال وقت لگے,
اور دل و دماغ لگے مولانا سعید خان سے کسی کو حاصل کرنے کی. تو انبیاء کلمے کی دعوت دیتے تھے اپنا جان و مال لگا کر, اور لوگ یقینوں کو بدل کر حکموں پہ لاتے تھے. یہ نبیوں کا کام تھا. حضرت واضح ہے. حضور کا کام کیا تھا؟ بھائی امانت سنبھالی, عبادت, سبحان الذی اسری بعبدہ, مولانا دعوت, وداعیا الی اللہ باذنہ, اور حضور اوروں کو عبادت دعوت پہ لائے. صلو کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی ولو آیہ. سب کو حضور دائی تھے, دائی بنایا, خود عبادت کی, اوروں کو عبادت پہ لائے. یہ حضور کا کام تھا. میں نے حضرت مولانا سے پوچھا کیا فرق ہے حضرت نبیوں کا کام میں؟ فرمایا نبیوں جب حضور کا کام کرو گے تو نبیوں والا کام اس میں آ جائے گا. مجھے آپ لوگوں پر حیرانگی ہوتی, میں آپ کے سامنے اشارہ کر کہہ رہا ہوں. کبھی کہتے ہو میں نبیوں والا کام ملا, کبھی کہتے حضور والا کام ملا. کوئی فرق نہیں ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. سننا غور سے, انبیاء دعوت سے عبادت پہ لائے, حضور دعوت سے عبادت دعوت دونوں پہ لائے. واضح ہو گیا دوست؟ تو ہم کیوں پیدا ہوئے؟ یوں کہو جی ہم انسان ہیں, عبادت کریں گے. ہم امتی ہیں, دعوت دیں گے. اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا ہے حضور کی اتباع میں. کیا بات ہے. آپ بولو مول صاحب کیوں پیدا ہوئے؟ ہم انسان ہیں, عبادت کریں گے, امتی ہیں, امتی دعوت پہ لائیں گے, دعوت دیں گے, اور دوسروں کو بھی دعوت عبادت کے لیے تیار کریں گے. ادھر کھڑے ہو کے بولو یار, تمہاری آواز پہنچ جائے گی, ثواب ملے گا. مولوی صاحب پوری امت کو پہنچے گی. حضرت آپ کی آواز میں برکت ادھر اٹھی. نہیں بولو گے اس کو؟ چلو آج زور سے بولو, یہ پہنچ جائے گی. ماشاءاللہ بولو. ہم ان کا خطبہ سنتے ہیں ہاں جمعے میں. اللہ ان حضرات تو قبول فرمائے, یہ ہمارے مستقبل کے بزرگ ہیں. خود بولو بھائی سب, خود دائی بننا, اوروں کو دائی بنانا, خود عبادت کرنا. اس کو سبقن یاد کرنا ہوگا حضرت. ایسا سبق بھولا ہوا ہے, ایسی تکلیف ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتی. اور مجھے یہ غم ہوتا رہتا ہے یار, اگر یہ جوانی میں کر دیتا تو ممبر پہ بولتے صحیح, اور وہ ان کو سنتا ہوں ادھر ادھر کی لگا رہا, کوئی کیا بولتا ہے کوئی کیا بولتا ہے. نہ, قرآن میں یہ ہے خود دائی بننا. سب بولیے. حضور حج میں دائی تھے نہیں تھے؟ اور پورے ہم روزانہ کہتے رہتے یوم عرفات میں, احسان صاحب تشریف لائے, فرمایا عرفات میں ہمیں حدیث نہیں ملی, یوم النہر میں کہا. یہ اصلاح فرمائی مولانا احسان صاحب مسجد علی نے, ان کو اس وقت صحت اچھی تھی. فرمایا یوم النہر میں کہا اب تمہاری ذمہ غائبین کو پہنچانا. پوری امت کو دائی بنانے والا بنایا. یاد رہے گا. خود عبادت کر رہے تھے حج میں, اور ساری امت سے کہا خذو عنی مناسک. اور ادھر یہاں مولانا سعید خان صاحب نے بڑی عجیب بات فرما دی. فرمایا حج میں عورتیں بھی تھی, مرد بھی تھے, اور ان پڑھ بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, عرب عجم سب تھے. سب کو کہا اب تمہارے ذمہ پہنچانا. یہاں سے مولانا سعید خان صاحب نے مستورات کام کو لیا. وہ تو ان سے لینا پڑتا ہے. مولانا اس کا خیال کریں. پتہ نہیں کتنے سال, یہ پہلی مرتبہ اس مسجد میں آیا ہوں میں نے تو یہ مسجد دیکھی, چھوٹی سی مسجد تھی, اب ماشاءاللہ دیکھ کر ایمان تازہ ہوگی. اب آپ نے وعدہ کرو ہر شب جمعہ میں نقد جماعت دیں گے, اللہ سے مانگنا. ابھی بسم اللہ آج سے اللہ کرا دے. مجھ سے مذاکرہ ہوا بھائی کہ بھائی جماعتیں نکلیں, کتنی عجیب بات. اب آگے چلو, یہ بات واضح ہو گئی. اللہ دائی ہیں, اللہ کلام دعوت ہے, سارے انبیاء دائی تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی, اس امت کو دائی بنایا. اب میرے دوستو ایک بات یہ سمجھنا ہے, یہ بات عرض کر دی اللہ کی دعوت دینے کا طریقہ. دوسرا مولانا نبیوں کی دعوت کا طریقہ قرآن میں, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہیں فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبد. یہ نبی دعوت دے رہے ہیں انبیاء. ایک بات یہ میں نے ادھر ان سے پوچھا تھا بزرگوں سے کہ اس مجلس میں یہ طلبہ آتے ہیں, کہاں آتے ہیں, اس لیے مجھے عرض کرنا ہے تھوڑا سا. مولانا غور سے سننا. ہائے ہائے, کیوں اللہ نے انبیاء کی دعوت تو قرآن میں ذکر کیا؟ سوال ہے. تو مولانا یوسف صاحب کو اللہ نے یہ سمجھایا, اور تفسیروں میں بھی ہے,
اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ انبیاء ہدایت یافتہ ہیں، ان کی اقتداء کیجئے۔ سوال کر دیا بیت اللہ کے بیان میں حضرت نے کہ حضور تو امام تھے، کیسے اقتداء کریں؟ کہ تین چیزوں میں، فصبر کما صبر العزم، صفات میں اقتداء کیجئے، اور طریقہ محنت جو قرآن نے بیان کیا ہے نبیوں کا، اس کی اقتداء کی۔ اور بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے دو بنیادیں رکھی، ہجرت معبدہ، ہجرت موقتہ، جو مستورات بیان میں کہتے ہیں، حضور نے بھی رکھی۔ ہو گیا واضح؟ تیسری بات غور سے سننا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ تمام وہ آیتیں جو قل سے شروع ہوتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعوت دیجئے، قل لہم یا محمد قل لہم، سمجھ گئے؟ کہیں دعا سکھا رہے ہیں وقل رب اغفر وارحم، کہیں پناہ لینا سکھا رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق۔ مولانا علی یوسف دانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے حاجی صاحب کو عرض کیا، حاجی صاحب آخری عمر میں صرف فلق اور ناس سے علاج کرتے تھے، ان کی طبیعت سب چیزیں ہٹ گئی جیسے حضور کی ہٹ گئی تھی۔ تو میں نے، مجھے بے ادبی نہ ہو، میں نے آخری میں نے کہا حضرت نانوتی نے اس کی تفسیر بڑی عجیب کی، بولا مجھے سناؤ، میں نے تفسیر لے کے سنایا، میرے منہ سے غلطی سے، بے ادبی نہ کہنا چاہیے، میں نے کہا حضرت پناہ بھی دل سے لیں گے نا تب اثر۔ تو مجھ سے پوچھنا کہ دل سے پناہ کیا ہوتا؟ تو میں نے کچھ بولا تو میرے سامنے زور سے تھپڑ، بولا یہ پناہ ہے، یعنی یہ سمجھا، اس دن سمجھ میں آیا ہم لفاظی کر رہے ہیں، اللہ ان کو حقیقت ادا کی، ایسے زور سے لگا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو، یہ آخری تھا۔ اب سننا، مولانا لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں عرب کے زمانے میں جو یہ کہتا تھا یہ آدمی میری پناہ میں ہے، کوئی قبیلہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ فرمایا بتاؤ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اس کو کوئی جنات انسان نقصان پہنچا سکتے؟ یہ دل سے۔ چھٹا نمبر بہت اہم ہے، خود دائی بننا، ہر ایک کو دائی۔ لیکن یہ میرے دوستو، ہمارے طالب علم بعضوں کے ذہن میں آتا ٹھیک ہے بھائی تبلیغ کا کام تو ہمارے ذمہ ہے، کوئی ضروری ہے اس شکل میں کرنا؟ ہائے ہائے کیا بات کر دی میرے دوستو۔ یہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کام، اس کام کے اصول منصوص اور مستنبت ہے قرآن و حدیث سے۔ ایک جملہ کہہ گئے اب تم تھکو پورے قرآن میں، یہ پورا قرآن تو دعوت ہے۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسلم صاحب اور مولانا سعید خان صاحب، مولانا یہ بیان کرتے تھے 6 نمبر اشفق نمبر قرآن میں ہے۔ اشفق نمبر جانتے؟ ہاں اشفق نمبر فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کلمہ نماز۔ علم فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ذکر وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے تھے، وَلَا تَنِيَا کے معنی ہے دوا میں ذکر میں کمی نہ ہے۔ اکرام اخلاق، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اخلاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دعوت من ربكما قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ 6 نمبر قرآن۔ گش کے آداب قرآن میں، یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور۔ چلنا کیسے؟ ولا تصعر خدك، منہ پھلا کے مت چلو، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك۔ یہ گدھے کی آواز ہے، واغضض من صوتك ان عنك الاصوات لصوت الحمیر۔ دائی کی آواز کو، دائی کی چال کو، دائی کے غم کو قرآن نے بیان کیا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ ہے نا سری آیت؟ کارگزاری نہیں، جماعت کی نصرت کہاں ہے؟ مولانا عبید اللہ صاحب کا 2 گھنٹے کا بیان ہے، غور سے سنیے۔ میں حیران ہوں کہ حضرت بیان کر رہے ہیں، آواز میں 2.25 گھنٹہ موجود ہے وہ۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، حبیب نجار بڑے تھا
اور اتنا کہا اتبعوا المرسلین، اتبعوا، مولانا عبید سے 2 مرتبہ کہا۔ اللہ نے کہا اس نے مرسلین کی نصرت کی ہے، اس کی دعوت کو ہم قرآن میں بیان کریں گے۔ فرمایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے ہیں یہ نہیں کہا وما لکم لا تعبدوا الذی، کہا وما لی لا اعبد، اس سے نکالا تبلیغ کا طریقہ۔ آخر میں کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، شہید کیا تو یہ نہیں کہا اللہ ان کو ہلاک کرے، کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس نے تمنا، مولانا عبید اللہ صاحب کے تمنا یہ کی تھی کہ میری قوم کو تو پتہ لگے میں نے مرسلین کی نصرت کی ہے، اللہ نے میری مغفرت بھی کر دی، وہ مجھے میرا اکرام بھی کیا۔ تو مولانا عبید اللہ صاحب کہتے ہیں تمہارا ذکر ہم تمہاری قوم کو نہیں بتائیں گے، ہم سورہ یاسین میں قرآن کے دل میں تمہارا ذکر کریں گے۔ جو جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں ان کا حشر حبیب نجار کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو آپ نصرت کرتے ہیں نا، کھیل کود نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں گئے تھے انہوں نے ہمیں بکرا کھلایا تھا ہم بھی کھلا دیں، بھائی یہ نہیں ہے معاملہ۔ آپ جو نصرت کرتے ہیں، جماعتوں کو بلائیے ہر مسجد میں یہاں اور گشت کرائیے، خوب گشت کرائیے، ہر ایک سے ملوائیے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ بہت اونچا عمل ہے نصرت۔ ابھی مولانا کا بیان یہی تھا، یہی بیان کیا نصرت کے معنی پانی دینے کے ہیں۔ وہ کہہ رہے بھائی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے مولانا کی اس بات کی۔ مولوی صاحب میں کیا کیا عرض کروں، اگر مجھے اجازت دے دو فجر تک بیان کرنے کی پھر تو ٹھیک ہے۔ کون کون تیار ہے فجر تک سننے کے لیے؟ دیکھو یہ سننے کے لیے تیار ہے، تم گھبرا رہے نہیں بھائی، طے نہیں ہوگا۔ بزرگ جو طے کرتے ہیں نا وقت، اس کی پابندی کرنی ہوتی، اس میں ہے برکت۔ لمبا بیان کرنا حضور کو بھی پسند نہیں تھا، بھائی طے ہو گیا بھائی جتنا کرنا ہے، اس میں اللہ برکت دے دے، ایک جملے میں کام ہو جائے۔ یہ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ہم مشورے کے پابند ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ان کو اللہ سمجھاتا ہے کتنی استعداد امت میں ہے، لمبا زیادہ کا مسئلہ نہیں، لیکن یہ آج پتہ لگا فجر تک بیٹھنے کی آپ میں استعداد ہے۔ اب یہ مشورہ کرو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مولانا فجر تک کرتے تھے، بارش ہونے لگی تو کہا اللہ یا بارش برسے گا یا عطا اللہ برسے گا، بارش رک گئی۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے ہیں میں ان کا بیان سنتا تھا، قرآن ایسا پڑھتے تھے کمال کرتے تھے۔ یہ بزرگ پہلے گزرے، ایک ایک بیان سے زندگیاں بدلتی تھی۔ اب میرے دوستو سیدھے سادہ کتنا آسان کام چلا دیا، ہر امتی دعوت دے رہا ہے۔ اب غور سے سننا، کارگزاری کہاں ہے قرآن میں؟ فرمایا انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا۔ کیسی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کو، ایسے ڈھانپ لے، تمہارے اشارے کو میں نہیں سنیں گا۔ توبہ توبہ، چھوڑا نہیں۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ اور دیکھو یہاں پر فقلت استغفروا ربکم، آپ اور ہم فضائل استغفار سناتے ہیں، حالانکہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے یوں دعوت دی۔ دائی کے ذہن میں نہیں آ رہا، کمال نہیں مولانا، صحیح میں آ رہا نہیں۔ آخر میں کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ دعوت ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، پورا قرآن دعوت سے بھرا ہو۔ حیات صحابہ، بھائی طالب علموں غور سے سننا، حیات صحابہ بخاری کے طرز پر لکھی ہے، ترجمۃ الباب باندھا امام بخاری، نیچے حدیث لائے، اور مولانا یوسف صاحب نے اصول دعوت پر ترجمۃ الباب باندھا اور نیچے حدیث لائے، الدعوت الافراد والاشخاص، ایک ایک کو دعوت دینا، اور نیچے حدیث لائے انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ۔ اس حدیث میں مولانا 7 اصول ہیں، حضرت نے ایک بیان کیا، اگر 7 کرتے 35 جلدوں کی کتاب ہوتی۔ ہم نے قدر نہیں کی حضرت، معافی چاہتا ہوں میں، حضرت نے اپنا پورا جگر، پورے قلب کو حیات صحابہ میں، لیکن ہم کو وقت نہیں ہے پڑھنے۔ میں سچ کہتا ہوں 4 صفحے آپ پڑھو، 4 گھنٹے کے بیان سے زیادہ اس کا ایمان بڑھے گا۔ ایسی عجیب چیز، انفرادی طور پر گھر میں پڑھیں۔ اب تو مولانا احسان صاحب نے ترجمہ کر دی۔ بہرحال میرے دوستو، اگر تو دل میں آئی ہے کہ دعوت واقعی حضور کا کام ہے نہیں بھائی؟
دل سے اللہ یقین تو تھا اور شرح صدر ہوا یہ تو پورا قرآن دعوت ہے. اور بلکہ عجیب بات عرض کروں, ہیں تو سیدھے سادے, لیکن جو اعمال اس سفر میں کرتے ہیں, بولتے ہوئے ڈرتا ہوں, یہ پورا قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. دور سے نظر آ رہا ہے ان کو قرآن نہیں آتا. نہ, مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے 4 اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے. اقرا سے نبوت دی, یا المدثر سے دعوت تک کام دیا, تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری, ایمانیات انبیاء قصے بیان کیے, اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا. یہ تعلیم کا حلقہ تھا دار ارقم میں. دار ارقم کی تعلیم فضائل نماز, فضائل روزے کی نہیں تھی, دعوت کی راہ میں تکلیف آتی اس کے فضائل تھے. مولانا غور سے سننا, دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی, رغبت سے. پھر اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا. حضرت مولانا فرماتے ہیں اللہ معبود ہیں, سختی سے حکم نہیں اتار رہے, پہلے استعداد پیدا کی پھر حکم اتارا. مولانا الیاس صاحب کی بات سب یاد رکھیں, بلکہ لکھنا چاہیے. ہم تو لکھتے تھے حضرت مولانا کے بیان کو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کو میں نے دیکھا مولانا سعید خان صاحب کا بیان لکھتے ہوئے. زوال کا وقت آ گیا, غور سے سننا. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں بھائی امانت ہے, فرمایا استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے ہے جسے بیج پھینکنا چٹان پر. بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت پہلے ہے فانذر وربک فکبر, پھر ایمان آئے گا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, پھر امر معروف نہیں کرو. جو لوگ نہیں منکر کا پہلے کر دیتے ہیں دعوت سے, وہ آپریشن کر رہے ہیں بغیر بے ہوشی کے. یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. عام لوگوں کا تو اکرام کرتے ہیں, طالب علموں کا تشریف لائے, بیٹے سے کہتے گدھے نماز نہیں پڑھتے. ہم نے دعوت کے اصول کو گھروں میں چھوڑا, اس لیے میرے دوستو تربیت میں فیل ہو گئے. جیسے باہر کرتے ہیں اکرام نوجوانوں کا, اس کا بیچارہ سو رہا ہے, کہتے سونے دو یار نیا ساتھی ہے, پھر کوئی بات نہیں بعد میں تعلیم بیٹھے. بھائی مشتاق صاحب کہتے کیا تبلیغ سمجھاؤ گے, پہلے تو مانوس کر دو اس کو, اس کا جی لگ جائے, پھر کہ مجھے بار بار نکلنا, پھر سمجھے گا تبلیغ. بہت غور سے سننا, کسی بات کو غیر اہمیت سے نہ سنیو. جب اللہ سے لینا سیکھا احکامات کے ذریعے سے, پھر مخلوق کو دیا. مولانا یہ 4 اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے, صحابہ میں دین کے آنے کی ترتیب ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقتی خرچ کی ترتیب. یہ مولانا یوسف صاحب کا جملہ تیسرا, اس کو ذرا غور سے سننا حضرت, میں بھول نہ جاؤں, ڈر لگتا ہے اہم بات ہے. فرمایا حضور کی زندگی خواہش پہ نہیں تھی, جیسے قرآن اترتا گیا ویسے استعمال ہوئے. پہلے دعوت پہ جان لگی, پھر تعلیم پہ لگی, پھر ذکر عبادت پہ لگی, پھر خدمت پہ لگی. قرآن ہدایت کی کتاب, حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے مطابق تو ذریعہ ہدایت ہے. اگر ہم حضور کی اطاعت کریں گے وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا, تو اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا, پوری امت کو ہدایت. ایک بات عرض کرنی حضرت, میں بھول نہ جاؤں. جماعت میں سال نکلے, 7 ماہ نکلے, اندھونے میں سال لگایا, چلے 3 چلے لگائے, اور مستورات میں لگایا. کیوں لگایا؟ حاجی صاحب فرماتے تھے ان عملوں کا عادی بن جائیں, پھر گھر آ کے اس طرح وقت گزاریں جیسے اللہ کے راستے میں گزاریں. یہ مجھے امانت پہنچانی تھی. اب یہ ہے نہیں حضرت, یہ عربوں میں ہم نے دیکھا ایک جماعت نکلی بدوؤں کی, سیدھے سادھے عرب تھے, واپس لوٹے تو وہاں تعلیم کر رہے تھے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے, جماعت ہے؟ بولا نہیں جماعت نہیں ہے, ہم نے اللہ کے راستے میں ایسے دیکھا تھا, ہم نے کہا ہم بھی یہاں بھی ایسے کریں. اتنے سیدھے سادھے. عمر زندگی بوڑھے ہو گئے, اب یہی پتہ نہیں چلا. حالانکہ مستورات میں بھی جب نکلتے ہیں ہم واپسی میں, گھر میں ایسے وقت گزارے جیسے اللہ کے راستے میں گزارے. تو گھر کی زندگی بھی ایک ہی امانت. دوسرا 24 گھنٹے کیسے ایمان بڑھے, جماعت میں تو بڑھ جاتا ہے. فرمایا تم کہیں بھی ہو, اعمال فضائل ہر عمل کو کرتے ہوئے اس کے فضائل کا استحضار, اس کی تصدیق کر لو گے, 24 گھنٹے ایمان بڑھے. مولانا یہ امانت ہے, بڑی مشکل سے ملی ہمیں. بازار میں لا الہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا, 10 لاکھ نیکی, 10 لاکھ گناہ معاف, 10 لاکھ درجے بلند ہوں. بھائی مولانا حافظ صاحب آپ حضرات ذرا غور سنیں, اس مرتبہ سن کر آئے ہوں, بڑی عجیب بات. مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا فضائل میں قیاس نہیں ہے. کیا کہا؟ بڑی عجیب بات بتا دی. فرمایا بازار میں تو 10 لاکھ نیکی ہے, یہ مت کہو جب بازار میں 10 لاکھ ہے تو مسجد میں کتنا ہوگا. فرمایا غلط ہے. یہ میں نے امانت اس سال کی پہنچا دیا, ابھی سن کر آیا ہوں. میرا ایمان حضرت تازہ ہو گیا.
بڑے صاحب علم لوگ ہیں حضرت، ان سے لینا پڑے گا ہم کو ورنہ اوٹ پٹان ماریں گے. یاد رہے گا 24 گھنٹے حضرت ایمان بڑھ سکتا ہے اگر اس وقت کے فضائل کا استحضار اس کی تصدیق کر لیں، ایمان بڑھ جائے گا. اس مرتبہ مسائل پہ بہت زور دیا حضرت. تاجر کو تجارت کا علم سیکھنا ہوگا، زمیندار کو زمینداری کا علم، سب کھولا. اب میرے دوستو ہائے ہائے، اس ہماری زندگی سننا، حضور نے یہ اعمال بیت اللہ کے باہر کی ہدایت آئی، یہ اعمال مینا میں کی ہدایت آئی، مصعب بن عمیر نے اکیلے نے مدینہ منورہ میں کی ہدایت آئی، اور حضور نے اپنی مسجد میں یہ اعمال کی ہدایت آئی. دنیا کی جس مسجد میں جس گھر میں اعمال ہوں گے، اللہ اس گھر کو اس مسجد کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. جس مرد کی زندگی، جس عورت کی زندگی، جس شخص کی زندگی، مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کے ظاہر و باطن کی نقل حضور سے ہو جائے گی، اللہ اس کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اتنا میدان کھلا ہوا ہے. بھائی گھبرائے نہ کریں کہ ہم کو قرآن نہیں سکھاتے، نہیں، پورے قرآن پہ عمل کرا رہے ہیں. بلکہ جو پڑھا تھا آپ کو نظر آئے گا. کبھی زندگی مشورہ دیکھا نہیں تھا، اللہ کے راستے میں تمام آیتیں مشورے کی زندگی. اس وقت تفصیل نہیں تو پورا لمبا بیان ہے. کتنی آیتیں ہیں، مولانا عمر صاحب فرماتے ہزاروں آیتیں اور ہزاروں حدیثیں زندہ ہوتی ہیں اللہ کے راہ میں نکل. یاد رہے گا. ابھی ہے نا کتاب کے بعد اگر آپ رات کو 12 بجے تک تیار ہیں تو یہ مذاکرہ کروں آپ لوگوں سے، تیار ہیں؟ اور سن میرے دوستو، حضور کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 24 گھنٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قلب اطہر میں امت کا غم تھا کہ اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے. اور وہ چیز فوراً منتقل ہوئی صحابہ میں. آج ہمارے اندر کیوں منتقل نہیں ہو رہی؟ یہ سوال ہے بہت بڑا. ہم یہ پیدا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا میرا کیا کام ہے، کہ تمہارا وہ کام کہیں حدیث میں نہیں ملتا. مولانا سید خان صاحب تو دائی بن کے کیسے گئے؟ فرما کلمہ پڑھتے ہی اندر حقیقت اتری، کلمے نے دائی بنایا. ہمارا کلمہ ہمیں دعوت پہ آمادہ نہیں کر رہا. اس لیے میرے دوستو مہربانی کر کے درخواست ہے، اپنے مسجد کے ہر ساتھی اپنے مسجد میں جڑے اور روزانہ دعوت دے گا تو فرمایا جذبہ بنے گا، استقامت ملے گی. بھائی صاحب فرماتے تھے، اور جو روزانہ دعوت نہیں دے گا اس کا ایمان گھٹے گا، جذبہ گھٹے گا، دعوت میں چل نہیں سکتا. جیسے مچھلی سمندر کے باہر آ جائے زندہ نہیں رہتی، سمندر کے اندر ہو زندہ رہتی ہے. یہ دائی اگر ماحول میں رہے گا اس کی حفاظت ہوگی، اگر ماحول سے کٹے گا پھر نہیں چل سکتا. یہ ہماری حاجت ہے. سمندر مچھلی سمندر کا، مچھلی سمندر کی محتاج نہیں، سمندر نہیں، مچھلی محتاج ہے سمندر کا، سمندر محتاج نہیں. یہ کام ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کام کے محتاج ہیں. یہ ساتھی جو ہم کو بار بار بولتے نا چلو آئیے، یہ ان کا احسان مانو، غصہ مت کرنا. یہ اگر ان کے فہرست نکل گئے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ میں اپنا کہہ رہا ہوں. شکر کرو ہمارے پیچھے دعائیں کرتے ہیں، مول صاحب چلیے نا چلیے نا، یہ ہمارے ترغیب دے دے کر ہم کو ان کا احسان مانے. غصہ ہو رہا ہے، کمال ہے. یہ تو تمہاری طرف اللہ کی رحمت بھی توجہ ہوئی ہے. اس ساتھی کو اس فہرست میں تمہارا نام آیا اور تم سے ملنے لوگ آئے، تم شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں حضور والا کام والوں میں شمار کر دے. لوگ تو کہتے ہیں اللہ کے ابھی ہم شمار ہو اللہ کام والے. تو اگر میرے دوستو اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، غور سے سننا، پھر اس کو پہلے نمبر پر رکھیں گے. غور سے سنیے گا، ان کا حشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ان کی بیویوں کا حشر ازواج مطہرات کے ساتھ ہوگا. جو جس کی چال پہ زندگی گزارے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اصلہ، یا رسول اللہ اصلہ کیا فرمایا؟ جس میں زندگی گزاری ہے اسی پر موت آئے گی. دعوت میں، تعلیم میں، ذکر عبادت میں، خدمت میں، 6 نمبر کو اپنے اندر اتارنے میں اور مصنون دعاؤں کے لگنے میں، امت کا درد و غم کو لیتے ہوئے راتوں کو مانگنا، اے اللہ پوری امت کو ہمیں بھی ہدایت دے، پوری امت کو. اگر آپ نے کہہ دیا اللہ معاف کر دے تمام ایمان والے مرد عورتوں کو، حدیث میں آتا اتنی نیکی ملے گی جتنی دنیا میں ایمان والے ہیں. اپنے لیے بھی دعا، والدین کے لیے بھی، پوری امت کی. اگر تو سمجھ میں آئی ہے یہ کام حق ہے، یہ قرآن و حدیث میں ہے، اس پر زندگی لگانا چاہیے. بتاؤ سکرات تک حضور والے کام کو اپنا کام بنانے کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ. اب اس کے لیے
میرے دوستو اللہ کے راہ میں نقد نکلنا ہے اس وقت زبردست. ذرا صبر کرنا بھائی, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, غور سے سننا. اس وقت جو جماعتیں پیدل چل رہی ہیں یہ اندرون ملک میں اللہ چلا رہا ہے, اور بیرون ملک میں حضرت امید اللہ کی ذات سے, دعویٰ نہیں, امید اللہ کی ذات سے اللہ تمام قسموں کے باطل کی جڑوں کو اللہ اکھاڑ دیں گے. اتنی قربانی بیچارے دے رہے ہیں, سردی لگ رہی ہے, جا رہے ہیں, ایسی کیفیت عجیب, اور جب ڈرائیونگ میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ اس سیدھے سادے لوگ, ان کا ہاتھ اٹھتا ہوگا پتہ نہیں کیا فیصلے ہوتے ہوں. تو میرے دوستو مہربانی کر کے پہلے یہ فرمائیں, ہم اپنی ذات سے, ابھی ہم اپنی ذات سے اللہ پہ گمان کر کے کہ اللہ تو قادر ہے مجھے سال لگوانے پر, میں تیار ہوں. اللہ کی قسم یہ گمان کر کے کھڑے ہوئے, اللہ اتنے غیور ہیں, تو نے میرے بھروسے پہ عزم کیا ہے, میں تجھے نکال کے چھوڑوں گا. اور اس کے حضرت مولانا تو کہتے تھے نیت کرتے ہی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی, کیا بات کرتے تھے. تو اللہ سے گھبرائے نا, اللہ کہتے تو میرا کام کر تیرا کروں گا. ہم کہتے نہیں اللہ میاں پہلے میرا کام ہو جائے پھر جاؤں گا. ہم تو کتنی مرتبہ دھوکہ دے چکے, ہونے کے بعد کہتے پھر مجبوری آ گئی. ہم اللہ کے کام کو مقدم کریں گے. اللہ بڑے غیور ذات ہیں. میواتی کہتے تھے ارے یہ دیکھو اللہ کی کھیتی کو پانی دینے گیا ہے, اللہ اس کی کھیتی کو پانی دے گا. ان کی سادگی دیکھو یار, کمال ہے. تو جس کے دل میں یہ آئی بات کہ اللہ مجھے نکال سکتے ہیں, میں نقد تیار ہوں, اللہ اپنی قدرت سے اس کو اٹھائیں گے. تو پہلی بات چلے تین چیز کے لیے نقد تیار ہے, صرف اللہ کو دکھانے کے لیے پہلے کھڑے ہوں, اللہ کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوں. شاباش, ڈرو نہیں, آج فیصلہ کرنا, آج بنیاد ڈالنا, ہر شب جمعہ سے نقد جماعتیں نکلیں. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. ہمت, بے کھڑے رہو, اٹھنا بیٹھنا نہیں. خدا نے آپ کو کھڑا, یہ کون لوگ بیٹھ کے واپس, ارے بھائی اٹھ بھائی, اللہ آپ کو موت تک نہ بیٹھا ہے, پھراتا رہے. شاباش. دیکھو ایک اور منٹ کے اندر بولنا, اللہ کی رحمت وہ توجہ ہوتی ہے. آپ کے کھڑے ہونے پر ہمیں خوشی ہوئی. کیا ہوئی؟ خوشی. اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے بھائی. تشکیل کی جگہ کہاں ہے؟ جی آپ سب کے سب تھوڑا سا آپ صبر کرنا. جی ہاں, مہربانی کر کے اتنا خیال کریے. 15 نمبر پر سب چلیں. ان کو لے کے کون جائے گا؟ تشکیل والے وہاں موجود. ہاں تشریف لے چلیں. 15 نمبر دیکھو کہاں ہے, کس طرف بیٹھنا نہیں بھائی. یہاں کوئی جو کھڑے ہوئے تشریف لے جانا وہاں. اللہ نے آپ کو کھڑا کیا, اللہ آپ کو, چلیے تشریف لے جائیے نقد. بڑی مہربانی. ڈرے نا, شیطان ڈرائے گا آپ کو, آپ نہ ڈرنا. پیچھے بھی باقی کوئی نہ اٹھے بھائی. یہ پیچھے والے ساتھی اٹھ گئے نا, یہ بڑا افسوس کی بات ہے. فوراً بیٹھ جائیں پیچھے والے. درود شریف پڑھو بھائی. اندرون ملک سال کے لیے کون تیار ہے وہ کھڑا ہو. یہ مجھے سب سے اس تقاضے کا غلبہ ہے, کیونکہ اس وقت بڑی جماعتیں, اللہ کرے 1600 ان کا وہ ہے ترتیب, 1600 جماعتوں. اب بتاؤ اندرون ملک سال کون دے گا وہ کھڑا ہو. شاباش, یہ ہمت کرے جی. ماشاءاللہ, اپنی جگہ پہ جو تیار ہے وہ کھڑے ہو. شاباش جی, فرمائیں جی. تھوڑا سا آپ صبر کرنا. جی آپ کی مہربانی ہوگی, بعد میں اعلان کرنا. جی ہاں, تھوڑا صبر کرنا مہربانی کر کے. ابھی میں ریون کے اس میں دیکھ کر آیا ہوں, اتنا زوردار بیان. پہلے جملہ عجیب اس نے بول دی کہ جی ہر سال چاہ میں نے دینے کے لیے کون تھا. پورا پانی پھر گیا اس کے بولنے پر, پتہ نہیں کون تھا. بھائی ذرا صبر تو کرو. اندرون ملک سال والے کھڑے ہو. شاباش. جو کھڑے ہو گئے بھائی, ان سے درخواست سے وہیں بیٹھ جائیں, مہربانی کر کے بیٹھ جائیں. آئے ہائے بھائی, تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا. وہیں بیٹھ جائیں بھائی, جہاں آپ کو کان میں آواز پہنچ رہی وہیں بیٹھ جائیں. شاباش. دیکھو نا, یہ کام میں وہ کام پورا نہیں ہوگا جس کے لیے جمع ہوئے ہیں. بڑی مہربانی. شاباش, بیٹھ جائیں, وہیں بیٹھ جائیں. صرف وہ لوگ جائیں نقد والے, اندرون ملک سال والے. جی اللہ کے بھروسے پر ایک ہی جماعت چاہیے, ایک جماعت, پورے مجمع سے ایک جماعت چاہیے. جو یقین کی بنیاد پہ اٹھتے ہیں ان سے اللہ کلمے کو بلند کرتے ہیں اور باطل کی جڑوں کو اکھاڑ دیتے ہیں. اور جو نقد نکلے گا اس سے یقین بنے گا, ادھار نکلے گا, عمل بنے گا. واپسی میں عمل ختم ہو جائیں گے مولانا اس سفر میں. ہاں جی بولو. 1 سال والے ذرا میرے قریب آ جاؤ یار, جماعت پوری بننی چاہیے. ادھر قریب آیا,
آپ لوگ بھی قریب آؤ. 1 سال والے اندرون ملک جی. 1 2 3 مجھے نظر کیوں 4 اور بھائی اور کون ہے 1 سال والے ہاتھ کھڑا کریں. 2 کہاں ہیں یار میرے قریب آؤ. مجھے تو اس مجمع کا ڈر لگ رہا ہے اللہ ہی نے ان کو پہنچاوے. ان کو یہاں بلا کے نام لکھو یار. ایک جماعت تو بنے اپنے سامنے نہیں سوا. ابے میرے قریب آئے شاباش جوان. یہ جماعت شاباش ہر شب جمعہ سے نقد جماعت نکلے بڑی دیر آ جاؤ. 1 2 3 یہ کیا 4 5 نہیں 10 آدمیوں کی کتنی آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے 12 آدمی 12 فرما رہے ہیں. یہ ایک ساتھ یہ بھی ہے. ادھر آؤ قریب آ جائے. سب دعا کرو اللہ انہیں قبول فرمائے. اللہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرے. اور جو آمین کہے گا اللہ اس کو بھی قبول کرے گا. وہ بھی کھڑا ہو جائے. اور کون تیار ہے سال کے لیے؟ پورے 12 آدمی کی جماعت چاہیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور بولو 12 فرما رہے ہیں. دیکھو بھائی جو خدا کے بھروسے پہ قدم اٹھاتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. میں دھوکہ نہیں دے رہا یہ قرآن میں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں یہ شعر شاعری نہیں ہے. 1 2 3 4 5 اور 6 7 8واں کہاں گیا؟ 2 ادھر. بھائی قریب آؤ نا دوست. ہاں ادھر میرے پاس آؤ. وہاں 2 اور پیچھے کھڑے ہیں. کدھر ہے دوست؟ وہ رہے پیچھے. بھائی وہ 2 پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی ادھر آ جاؤ ادھر قریب. بڑی مہربانی آپ کی. واہ 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 واہ. بھائی جماعت نقد بنے. ہمارے ساتھی نے مجھ سے مذاکرہ کیا کہ بھائی یہاں کے شب جمعہ سے نقد جماعتیں نکلے. بھائی یہ میرے دل میں بیٹھ گئی. تو اللہ کرے گا بھائی آپ لوگ میرے پاس ادھر آ جائیں. بھائی ان کا نام اپنے ہاتھ سے لکھو. جی محراب کے پیچھے آ جائیں. اللہ ان کو قبول فرمائے. آمین کو آپ آزاد چلو محراب بھائی. میں تشریف لیں. اللہ انہیں قبول فرمائے. پورے مجمع کو اللہ قبول کرے. لے جا رہے وصولی والا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. بھائی واہ 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 واہ. یہ بڑی شان کی بات. ادھر اجتماع ہو رہا ہے اور وہاں بھی نقد جماعتیں بنی ہیں اندون ملک سال کی. اللہ یہاں بھی بنائے. اب بیرون کے لیے جمع سنو بھائی ایک فرما رہے ہیں. ایک تو 3 چلے والے وہاں تشریف لے گئے اور نقد. اور دوسرا سال بیرون ملک سال اور 7 ماہ جو اللہ کے بھروسے پہ تیار ہیں وہ کھڑے ہوں کہ جی یہ ایسا نہیں کہ اب آپ کو یہیں سے بھیج دیں گے یہ لوگ. یہ آپ کا نام لیں گے آپ کے قواعد پوچھیں گے آپ کی ترتیب پوچھیں گے آپ کی جماعت طے ہوگی پھر جانا ویزے لینا فلاں لینا. ہمارے ذمے عزم کرنا ہے کہ میں تیار ہوں نقد. پھر انشاءاللہ جماعت بنے گی پھر خدا کے راستے میں. تو بھائی بیرون ملک سال اور 7 ماہ کے لیے کون تیار ہے وہ کھڑے ہوں. ایک ایک جماعت بنے. ایک جماعت چاہیے زیادہ نہیں چاہیے. پورے مجمع سے ایک جماعت. شاباش شاباش اللہ قبول فرمائے.